يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، عظمت و شان، عزت و جلال اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار، جس رب نے انس و جن کی تخلیق اور تمام مخلوقات کی پیدا کرنے کے بعد اس نظام کائنات کا بہترین مدبر اور اس کائنات کا نظام بڑے ہی اچھے انداز سے چلا رہا. درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصی طور سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی تمام امانتوں کو، ہدایات و ارشادات کو، احکامین و فرامین کو اللہ کے بندوں تک مکمل بغیر کسی خیانت کی پوری امانت داری سے پہنچایا. بزرگان ملت، نوجوان اسلامی بھائیوں، عزت ماں، پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ ہم جس ماہ میں اس وقت ہم موجود ہیں وہ ماہ شعبان. ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں اگر اللہ چاہے ہم تمام ایک بابرکت فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کے اندر ہم داخل ہونے والے ہوں گے انشاءاللہ.
دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کا مکمل مہینہ پا کر اس کی عبادت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و خواتین اسلام، ابھی چونکہ رمضان بالکل قریب ہونے والا ہے، اس سے قبل ہمیں یہ رمضان کس ناحیے سے ہماری تربیت کرتا ہے، اس کے متعلق آج ہم غور و فکر کریں کہ یہ ماہ مبارک جو ہماری تربیت کس ناحیے سے کرتا ہے، اس کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے رمضان المبارک کے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ اس امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے، اور اس روزے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین آگے اسی آیت میں فرمایا، کہا لعلکم تتقون، اور یہ روزے اس وجہ سے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ روزوں سے ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر۔ مومن کی تربیت اس ماہ مبارک سے اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ یہ ماہ مبارک جو رمضان کا ہے، یہ روزے جو ہیں مومن کے دل میں تقوی پیدا کرتے ہیں۔ مومن کی تربیت یہ رمضان کیسے کرتا ہے؟ تقوی کی حیثیت سے۔ اور روزہ، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یاد رکھیے کہ روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقوی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی دراصل رکنے کے آتے ہیں، یعنی اللہ کے خاطر روزے کی حالت میں ایک مومن کھانے پینے سے رکتا ہے اور اللہ سے ڈر کر روزہ رکھتا ہے، تو روزے کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، روزے کا مقصد اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بتایا وہ دراصل تقوی ہے، اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین بندے سے یہ نہیں چاہتا کہ اسے بھوکا رکھے، پیاسا رکھے۔ اللہ کو مقصد اس کے بھوک اور پیاس سے نہیں، بلکہ تاکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ دراصل روزے کا مقصد جو اللہ نے بتایا وہ تقوی ہے۔ اس ناحیے سے بھی آپ ہم غور کریں، ایک مومن بندہ جب روزہ رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو وہ جب کھانے پینے اور خواہشات نفس سے پوری طریقے سے رکے رہتا ہے، تو پھر مکمل روزے کا مقصد وہ پا لیتا ہے۔ اور واقعی میں ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے تو وہ بالکل
چار دیواری کے اندر بھی اللہ سے خوف کھا کر اس کے پاس کھانے کے تمام راستے ہونے کے باوجود یا خواہشات نفس پر جتنے بھی شیاطین کے راستے ہیں اس سے بچ کر بھی وہ روزے کے مقصد کو پا لیتا ہے. حالانکہ وہ چاہتا تو کھا لیتا، وہ چاہتا تو خواہشات نفس کی پیروی کر لیتا، لیکن روزے کی جو اصل ضرورت ہے وہ تقویٰ ہے. اس ناحیے سے وہ مومن بندہ بچ جاتا ہے. محترم سامعین، رمضان ایک مومن کی زندگی میں جب آتا ہے تو اس کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ تقوی کے اعتبار سے بھی اور ساتھ میں انسان کے نفس پر کنٹرول بھی لے کر آتا ہے. تو رمضان ایک مومن کے لیے تربیت اس کے نفس پر، اس کے خواہشات نفس پر کنٹرول کرتا ہے. جیسے آپ روزہ اگر رکھتے ہیں تو خود بخود اللہ کا خوف جب آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو جتنے بھی شیاطین کے راستے یا خواہشات نفس کہ جتنے بھی راستے ہیں اس سب سے ایک مومن بندہ رکتا ہے. تو گویا یہ رمضان مومن کے نفس کو پوری طریقے سے اس کے خواہشات کو کچل کر ایک اللہ کی عبادت بڑے سکون سے اطمینان سے کرتا ہے. یہی رمضان مومن کی زندگی میں تربیت کا اصل پہلو رکھتا ہے. اسی طریقے سے ایک رمضان مومن کی زندگی میں کیسے تربیت کرتا ہے، اس ناحیے سے بھی ہم غور کریں کہ اللہ رب العالمین جو روزے کا مقصد تقویٰ تو بتایا ہے، اب یہ تقوی کی ضرورت ایک روزے سے ہے، لیکن جب روزہ مومن بندہ رکھتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین اس روزے کی حالت میں یعنی خالی پیٹ اللہ اپنی عبادت کرواتا ہے. محدثین اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ خالی پیٹ جب ہوتا ہے تو انسان کے جو خواہشات ہیں وہ جلد ابھرتے نہیں ہیں، جو غلط خواہشات ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے پیٹ بھر کر جتنا ایک مومن بندہ عبادت کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ خالی پیٹ اللہ کی عبادت بڑے سکون سے انجام دے سکتا ہے. یہ دراصل اللہ رب العالمین نے ایک مومن بندے کے لیے روزہ بڑی ہی بہترین تربیت کے ساتھ آتا ہے. اسی طریقے سے کیسے رمضان ایک مومن کی تربیت کرتا ہے، اور رمضان میں واقعی میں ایک مومن بندے کے روزہ رکھنے کے بعد حالت روزہ اس کو شیطان کے وساوس سے وہ مومن پوری طریقے سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے. جتنے بھی شیاطین کے وسوسے دل میں آتے ہیں مومن اسے لڑتا ہے اور پورے وساوس سے شیطان پوری طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں. ویسے تو حدیث کے اندر مکمل آتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب رمضان آ جاتا ہے تو واقعی میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مومنوں کے. اور اسی طریقے سے اغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصفدت الشیاطین، اور جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین جگڑ دیتا ہے. تو اس جگڑے ہوئے شیاطین کی وجہ سے ایک مومن بندے کی وساوس سے شیطان سے بھی حفاظت کی جاتی ہے.
محترم سامعین، بحالت روزہ انسان کی جو تربیت کرتا ہے رمضان، وہ اس ناحیے سے بھی کہ انسان جب عام دنوں میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں نہیں ہوتا، پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اس وقت شیطانی وساوس تو زیادہ اور خصوصاً غصہ انسان کو زیادہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین واقعی میں رمضان کی اس برکت کی بنیاد پر اللہ نے ایک مومن کی بحالت روزے میں اس کا غصہ بھی اس سے نکل جاتا ہے، اور وہ مومن روزے کی حالت میں اپنا غصہ بھی تھوک دیتا ہے، اسے غصہ بھی نہیں آتا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ رمضان اس کے اپنے ثمرات و برکات لے کر جب آتا ہے، جس کی وجہ سے مومن کی تربیت و رمضان کرتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان سے مخاطب ہوئے کہ اے نوجوان کی جماعت، جتنا ہو سکے اپنے خواہشات پر کنٹرول کریں اور اپنے نگاہ کی حفاظت کی خاطر آپ نکاح کریں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أقد للبصر وأحسن للفرج، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یاد رکھیے اگر تمہارے اندر طاقت ہے لہذا تم شادی کرو۔ کیوں؟ اس کا مقصد بھی بتایا، کہا کہ یہ نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں نوجوانوں کی تربیت کس طریقے سے کی، اور خصوصی طور سے روزہ بھی جب ایک مومن بندہ رکھتا ہے تو ان تمام چیزوں سے اس کو دور رہنا، اسے برائیوں سے بری خواہشات سے اسے اجتناب کرنا ہے۔ اور نوجوان سے یہ بھی تعلیم دی گئی، کہا کہ اگر کسی کو برے خیالات آتے ہیں یا غلط راستہ اختیار کرنے کا زیادہ ڈر خدشہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو گویا روزے سے اس کے خواہشات، جو برے خواہشات ہوتے ہیں، وہ بالکل دب جاتے ہیں۔ تو روزہ مومن کی زندگی میں تربیت اس ناحیے سے بھی لے کر آتا ہے کہ ایک مومن بندے کے جو غلط خواہشات ہوتے ہیں اس کو پوری طریقے سے روزہ دبا دیتا ہے، گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ گویا رمضان ایک مومن کی زندگی میں جو آتا ہے وہ پوری طریقے سے گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہ بھی رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو آتا ٹریننگ کے لیے ہے، اس کے لیے پوری طریقے سے ابھی سے تیار رہیں، ابھی سے تیار رہیں، مستعد رہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم پوری طریقے سے عبادت کریں گے، تقوی کی زندگی بسر کریں گے، اور اس ٹریننگ کی وجہ سے ہم آئندہ آنے والی زندگی سے مکمل گناہوں سے بچتے رہیں گے اور نیکی کا راستہ ہم اپنائیں گے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے یہ رمضان مومن کی تربیت کس ناحیے سے کرتا ہے؟ وہ بری عادتوں کے چھڑانے میں بھی رمضان مومن کی زندگی میں مدد ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟ جس طریقے سے آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غلط عادتوں اور حرکتوں کو اپناتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کی زندگی میں غلط چیزیں اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، جیسے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، شراب، اسی طریقے سے بری اور عادتیں، حرکتیں جو جتنے بھی زندگی میں آتے ہیں، اس کے چھوڑنے کا اور اس کے صحیح تربیت سے راستہ اپنانے کا ایک صراط مستقیم جو سیدھا راستہ بتاتا ہے، وہی یہی رمضان ہے۔ ایک مومن کے لیے بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے آتا ہے۔
اور واقعی میں آپ حالات پر غور کریں. یہ مہینہ جو ٹریننگ کا آتا ہے صحیح تربیت لے کے آتا ہے. اگر واقعی میں ہم ایک مہینہ پوری طریقے سے ان بری عادتوں سے بری لت سے اگر ہم بچے رہیں گے، امید کہ انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارے آنے والے تمام زندگی کے مراحل کو پوری طریقے سے بری عادتوں سے پوری جڑ سے پاک کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے الحمدللہ. کئی ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں وہ آ کر کہتے ہیں، یہ جیسی رمضان گزرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں نے پوری بری عادتوں سے توبہ کر لیا، میں نے چھوڑ دیا اور پوری طریقے سے میری عادتیں پوری نکل گئی، اور اس کے بعد زندگی وہ پوری طریقے سے ماشاءاللہ بری عادتوں سے بری لت سے وہ بچا رہا. تو مومن کی تربیت رمضان اس ناحیے سے بھی کرتا ہے کہ اس کی بری عادتیں پوری طریقے سے وہ چھڑانے پر پوری طریقے سے مدد کرتا ہے. لیکن یہ جو بری عادتیں چھوڑنے والا مومن وہ پوری طریقے سے ارادہ مصمم کرے کہ میں آئندہ یہ غلط عادتیں حرکتیں پھر دوبارہ نہیں کروں گا، اور وہ سچی توبہ کرے. کیوں؟ کیونکہ رمضان ایک مومن کے لیے توبے کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے. محترم سامعین، آپ رمضان کو پوری طریقے سے تربیت کا مہینہ پالے، ٹریننگ کا مہینہ پالے. امید کہ اللہ رب العالمین آپ کی تمام بری عادتیں، بری خصلتیں، بری جو لت ہے وہ پوری طریقے سے چھڑا دے گا، شرط ہے کہ آپ کا ارادہ مکمل ہو. بس اوقات لوگوں کا خیال ہوتا ہے ارے رمضان آ گیا ہے، ہم افطار تک صبر کر لیں گے، جیسی افطار ہو جائے ہم پھر بیڑی، سگریٹ، تمباکو، سگریٹ، نشہ، شراب وغیرہ سب کنٹینیو کر لیں گے. کیا اس کے لیے رمضان آتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے رمضان نہیں آتا ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں پوری طریقے سے برائیوں کو اپنے زندگی سے جڑ سے ختم کر لوں، تو پھر ارادہ مصمم اور پکا ارادہ کر لیں کہ مجھے یہ رمضان پوری بری عادتوں سے چھڑانے والا مہینہ ہوگا. اور دعا بھی کریں اللہ سے، اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کر لیں، اللہ جو بھی میرے اندر بری عادتیں ہیں اس رمضان کے ذریعے سے مجھے پوری طریقے سے چھوڑا دے اور مجھے کامیاب کر دے. یہ دعائیں آپ کی دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یہ رمضان ایک مومن کے لیے تربیت میں کس ناحیے سے بھی آتا ہے، وہ ہے بھوکوں کا احساس پیدا کرنا. بھوک کا احساس کس کو ہوتا ہے؟ بھوک کا احساس ایک غریب کو ہی ہوتا ہے جو دن بھر بھوکا رہتا ہے اور بھوک کا احساس اسے ہوتا ہے. یہ عام طور پر پیسے والوں کو، مالداروں کو، دولت مندوں کو یہ بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن رمضان جب آتا ہے تو واقعی میں مالدار اور غریب سب ایک صف میں آ جاتے ہیں، اور اس وقت واقعی میں مالداروں کی زندگی میں احساس بھوک پیدا ہوتی ہے، اور وہ احساس بھوک واقعی میں غریبوں کی ہمدردی کو بڑھاتا ہے. تو گویا یہ مہینہ رمضان کا مالداروں کے لیے بھی تربیت کا مہینہ ثابت ہوتا ہے. وہ اس ناحیے سے کہ دیکھو آپ کو اس مہینے میں جو روزہ رکھنے میں جو بھوک کا احساس تمہیں ہو رہا ہے، ایسا زندگی پر بھوکوں کے پیٹ کا آپ احساس کریں اور آپ ان کے بھی پیٹ کا خیال رکھیں، اور صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور مال یا عطیات آپ انفاق اور دیتے رہیں، بھوکوں کا خیال رکھیں. گویا مالداروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ غریبوں کا، بھوکے پیٹ والوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے رمضان میں بھوکے پیٹ رہ کر تکلیف کو احساس کیا، یعنی بھوک کو احساس کیا، آپ زندگی بھر بھوکوں کے پیٹ کا بھی احساس کریں. اس لیے بھی ناحیے سے بھی رمضان پیغام لے کے مالداروں تک آتا. اسی طریقے سے یہ رمضان ہماری صفوں کی اجتماعیت کا درس بھی سکھاتا ہے. رمضان کا پیغام ہمارے حد تک، یہ ہمارے
پاس کیسے ہونا چاہیے؟ کیونکہ رمضان جب آ جاتا ہے واقعی میں پورے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کر یا ایک جگہ اکٹھے اجتماعیت سے عبادت کرتے ہیں، تاکہ یہ اجتماعیت سے دوسروں کی عبادتوں کے لیے ایک قسم کی ہمت افزائی یا ایک ماحول آسانی کا ہو سکے۔ محترم سامعین، اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ دیگر دنوں کے اندر روزہ رکھیں، اتنا آسان نہیں ہے جتنا رمضان میں اللہ رب العالمین ایک مومن بندے کے لیے روزے کو رکھنے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو رمضان کی برکت اور اس کے ثمرات ہیں، لیکن ساتھ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کا پوری طریقے سے عبادت کرنا، روزہ رکھنا بھی ایک مسلمان کے لیے آسانی ہوتا ہے۔ وہ دیکھے ایک دوسرے سے روزے رکھ لیتا ہے، ایک دوسرے کے دیکھ کے وہ عبادتوں میں شامل اور شریک بھی ہو جاتا ہے۔ گویا یہ اجتماعیت کا درس رمضان ایک مومنوں کے لیے دیتا ہے، تو گویا یہ اجتماعیت سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مل کر عبادت کرتا ہے، جس سے اس کا بھی شوق بڑھنے لگتا ہے اور ایک ماحول کی وجہ سے اسے روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بنسبت دیگر دنوں میں یہی قضا روزے رمضان کے اگر کسی کے چھوٹ جائیں، وہ دیگر دنوں میں جو روزے رکھتے ہیں وہاں روزہ رکھنا اتنا آسان نہیں جتنا رمضان کے اندر اس کے لیے سب کو دیکھ کر روزہ رکھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ گویا رمضان کا ایک مومن کے لیے تربیت کا پہلو اس ناحیے سے بھی ہے کہ یہ اجتماعیت کے ساتھ ماحول کو آسان بناتا ہے، تاکہ پوری طریقے سے روزے رہیں اور پوری طریقے سے عبادت کا ماحول ہو۔ اور اسی طریقے سے یہ روزہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس سے جہنم کی اس شخص کے چہرے سے 70,000 سال کی مسافت سے اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اہمیت و فضیلت ایک روزے کی۔ لہذا آپ روزے کی اہمیت کو جانیں، روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہاں، بسا اوقات لوگوں کی نیتیں بھی روزے کے متعلق اخلاص ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ عام طور پر لوگوں کے دلوں میں بس تقویٰ کی نیت سے روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات لوگ روزے کو اپنی فٹنس کا ذریعہ بھی سمجھ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے ڈاکٹر نے کہا ہے خالی پیٹ ہونا چاہیے، بھوکے پیٹ اچھی چیز ہے، اس سے فٹنس آتی ہے، اس سے ہمارا جسم پھولتا نہیں ہے۔ اس ناحیے سے بھی لوگ صرف روزہ اسی مقصد سے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت کے قبولیت کے لیے وہ اصل شرط اخلاص ہے۔ اخلاص للہیت ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہم روزہ اس کے رضامندی کے لیے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کی رضامندی سے اس روزے کو ہٹا کر صرف اپنے جسم کے خیال رکھنے کے لیے، اپنے باڈی فٹنس جسم کو صحیح رکھنے کے لیے سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ روزہ جو کہ عبادت ہے، اس سے ثواب ملنا چاہیے، الٹا اس کے نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے اللہ ثواب کے بجائے اسے عذاب پہنچاتا ہے۔ محترم سامعین، ابھی سے ہم رمضان کے متعلق یہ خیال رکھیں کہ روزہ ہم بڑے اخلاص سے رکھیں، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے رکھیں، یہ نہیں کہ ہمارا مقصد دوسرا اور تیسرا۔ اسی طریقے سے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ واقعی میں روزہ جب وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو ساتھ میں اللہ اس کے روح کی تو تربیت کر دیتا ہے، تقوی کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اور رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اعتبار سے اس کی تربیت تو کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ اس روزے کی برکت کی بنیاد پر اللہ اس کے تمام بیماریاں جو جسمانی ہیں وہ تک بھی ختم کر دیتا ہے۔ بسا اوقات لوگوں کے زبانی ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، رمضان کا مہینہ مکمل اس نے روزہ رکھ لیا، اللہ رب العالمین اس کی جڑ سے مصیبت اور پریشانی کو، بیماری کو ختم بھی کر دیا۔ ایسے بہت سارے
مریض حضرات کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے ان سے کہ وہ واقعی میں رمضان سے پہلے بیمار تھے، رمضان کے روزے انہوں نے مکمل رکھ لیے، اللہ نے انہیں صحت دے دی، سبحان اللہ، اللہ نے شفا دے دی۔ محترم سامعین، جب بھی آپ اگر کوئی پریشانی اپنی زندگی میں دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے دعا کریں، ساتھ میں آپ روزوں کا بھی اہتمام کریں، امید کہ اللہ رب العالمین ان عبادات کی بنیاد پر انسان کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم کر دے۔ کئی ایسے مریض ہیں جو دل کے مریض، جن کا معدہ خراب ہوا، ایسے مریض جن کو پیٹ کی شکایت ہوئی، ایسے مریض، یا جن کی کچھ جسمانی کمزوریاں ہیں، ایسے مریض واقعی میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں صحت دے دی۔ اور واقعی میں حکیم اور اطباء ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جو دل ہے وہ پوری طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کی دھڑکنیں آسانی سے چلنے لگتی ہیں، اور اسی طریقے سے پوری طریقے سے جسم کی جو کمزوریاں ہیں وہ پوری دور ہو جاتی ہیں، اور معدہ جہاں ہمارا ہاضمہ ہوتا ہے غذا یا کھانا، تو وہ بھی نظام ہاضمہ ہمارا صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کے طبی فوائد ہیں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، روزہ آپ رہیں گے الحمدللہ، روحانی تربیت کے ساتھ یہ رمضان ہماری جسمانی تربیت بھی کرتا ہے۔ کتنی تربیت ہے آپ رمضان سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ یہاں جسمانی روحانی اعتبار سے بھی ایک مومن کی زندگی میں یہ رمضان پوری طریقے سے تربیت میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ رمضان کے روزے دراصل اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس روزوں میں آسانی پیدا کر دی، لیکن پچھلے امتوں میں اس ناحیے سے یہ روزے اتنے آسان نہیں تھے۔ صحیح بخاری برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، پچھلی امتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں روزے کیسے تھے کہ واقعی میں اگر دن بھر ایک روزہ رکھتا شخص اور اگر وہ افطاری سے پہلے اس کو آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا، تو پھر ختم، وہ افطاری نہیں کرے گا۔ حالانکہ وہ بعد میں اٹھا دیکھا کہ سامنے افطار ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن تب بھی وہ افطاری نہیں کر سکتا، اس کو کنٹینیو پھر دوسرے دن تک اس کو ویسے ہی روزہ کنٹینیو کرنا ہوگا۔ یہ کب؟ اس شریعت میں حکم آنے کے بعد ہوا یہ کہ واقعی میں قیس بن سمر انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی روزے سے تھا، اچانک افطاری کا جب وقت آیا تو میں نے ایک عورت سے کھانا پوچھا، اس نے کہا کرتے نہیں میرے پاس کھانا موجود نہیں، تو پھر کام سے دن بھر تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، ایسے ہی سو گیا۔ اس کے بعد اٹھا دیکھا تو کھانا سامنے افطاری کا موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتے کنٹینیو۔ اس واقعے کے متعلق جب اللہ کے نبی کو بات پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دیکھا، فوری طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں چیز آیت نازل کر دی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین، یاد رکھو کھاؤ اور پیو، کب تک؟ کہا کہ جب تک پوری طریقے سے افطاری کا وقت یعنی سورج کے غروب ہونے کے قریب تک آپ روزہ رہو، اس کے بعد کھاؤ پیو، کب تک؟ صبح فجر سے پہلے تک، یعنی سحری کے وقت تک۔ لیکن پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، اگر اسے آنکھ لگ جاتی افطاری سے پہلے وہ پوری طریقے سے کھانا پینا چھوڑ دیتا اور کنٹینیو روزہ رکھ لیتا، لیکن امت میں واقعی میں اللہ رب العالمین نے یہ آسانی پیدا کر دی، حتی یتبین، پوری طریقے سے واضح کر دیا، من الخیط الاسود من الفجر، کہا کہ واقعی میں فجر سے پہلے تک کھائے پیے کچھ بھی کرے، لیکن بسا اوقات بیویوں سے ملنے کے معاملے بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو اگر وہ افطاری سے پہلے سو جاتا پھر وہ کنٹینیو روزہ رکھ لیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے واقعی میں قرآن میں آیت نازل کی، کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہا کہ نہیں
اب اگر افطاری کے بعد تم اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے، یہ بھی چھوٹ اللہ رب العالمین نے اس امت کو نصیب کر دی۔ یہ امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا کر دی اللہ رب العالمین نے۔ یہ آسانی پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، لیکن اس امت میں اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا کر دی۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے اتنی آسانیاں رمضان میں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں، تو گویا ہم لوگ ابھی سے پوری طریقے سے تیار رہو اور رمضان کے لیے اپنی تمام بری عادتوں کو، بری حرکتوں کو، اپنے گناہوں کو پوری طریقے سے چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کے خاطر ہم تیار ہو کر رہ جائیں۔ اسی طریقے سے یہ رمضان دراصل قرآن مجید کا مہینہ ہے، جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ ہم قرآن کے لیے بھی اپنے اوقات کو پوری طریقے سے شیڈول بنائیں۔ رمضان کا مکمل مہینہ جو ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ عام دنوں کے اعتبار سے یہ مہینہ بھی ہے، ہم صبح شام کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان جب آتا ہے تو اس کا اپنا ایک خصوصی شیڈول ہونا چاہیے کہ مجھے اتنا وقت قرآن مجید کی تلاوت، اتنا وقت مجھے نماز نوافل، اتنا وقت مجھے خدمت خلق یعنی لوگوں کے لیے سوشل ورک، یا اتنا وقت مجھے رشتہ داروں سے صلہ رحمی، کہ ایسے اوقات کو آپ بانٹیں، اپنے شیڈول کو پوری طریقے سے بنا لیں اور جتنا ہو سکے اس کے اندر عبادت کی کوشش کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ آپ کو پتہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ گنہگار جو بھی توبہ کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے، اور شیاطین کو اللہ رب العالمین پورے طریقے سے جگڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ توبہ و استغفار کا بھی مہینہ ہے۔ آپ جتنا استغفار کریں گے اللہ اتنے گناہوں کو معاف کرے گا، توبہ جتنا کریں گے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس بات کا بھی ہم خیال رکھیں کہ ہم یہ مہینہ پا کر آئندہ مہینوں کے اندر ہم وہی حرکتیں کریں جو رمضان سے پہلے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہی غلط حرکتیں ہمارے سے ہو رہے ہیں جو رمضان سے پہلے ہیں، تو پھر یہ رمضان جانے کے بعد جو ٹریننگ دیا ہے یہ غلط ہو جائے گا، پھر اللہ کے پاس تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کا یہی مطلب علماء نے بتایا ہے۔ مطلب سامعین، ابھی سے ہم تیاری کر لیں، اور یہ بات یہ خیال میں رکھیں کہ ہم صرف رمضان کی ایک مہینے کے لیے ہم عبادتوں کو انجام دیں اور اپنے غلط عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی پر ایسا رہنے کی ہم کوشش کریں۔ عام طور پر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے رمضان کا ایک مہینہ آتے ہی واقعی میں کیبل والے سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مہینہ رمضان کا کیبل نکال دو، ہمیں ایک مہینہ ٹی وی دیکھنا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر کنٹینیو، اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اب قرآن مجید کو نکالا جائے اور اس کے اندر سے دھول پوچھا جائے اور پھر پڑھا جائے ایک مہینہ، پھر اس کو ویسے رکھا جائے، پھر دوبارہ رمضان میں۔ ایسے بھی معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن مجید اپنے پورے حق کو نبھانے کے ساتھ قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کا معنی یہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور ساتھ میں اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہی قرآن مجید کا اصل حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں کے اندر، دین کے اندر جو بھی کتاب و سنت کے صحیح تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ماہ مبارک جو کچھ دنوں میں آنے والا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ ماہ مہینہ نصیب کر کے اس کی پوری طریقے سے کما حق ہو عبادت انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جو ہمیں پریشان ہیں، جو مخروض ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے مسائل کو آسان فرما دے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں، جہاں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال في موضع آخر إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.